أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہاتھ لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ، پھر تو دیکھے مینا نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے، پھر تو دیکھے مینا نکلتا ہے اس کے بیچ سے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔ ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو، اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے 4 پر۔ بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے مخاطب، کیا تجھ کو دلائل اور مشاہدے سے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں، خواہ قولاً جو بعض مخلوقات میں مشاہد بھی ہے، خواہ حالاً جو کل مخلوقات میں بدلالت عقل معلوم ہے۔
اور بالخصوص پرند بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں کہ ان کی دلالت علی وجوہ صنائع اور زیادہ عجیب ہے کہ باوجود ان کے ثقل اجسام کے پھر فضا میں رکے ہوئے ہیں، اور سب پرندوں کو اپنی اپنی دعا اور التجا اللہ سے اور اپنی تسبیح و تصدیق کا طریقہ الہام سے معلوم ہے، اور باوجود ان دلائل کے پھر بھی بعض توحید کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے، اس انکار و اعراض پر ان کو سزا دے گا، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں اب بھی، اور انتہا میں اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت بھی حاکمانہ تصرف اسی کا ہوگا، چنانچہ حکومت کا ایک اثر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہے اور پھر اس بادل کے مجموعے کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکل کر آتی ہے، اور اس بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے جان و مال کو بچا لیتا ہے، اور اس بادل میں سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایسی چمکدار کہ اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب بینائی کو اچک لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے تصرفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، یہ بھی من جملہ تصرفات الہیہ کے ہے۔ اس سب مجموعے میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع ہے، جس سے مضمون توحید اور مضمون لہو ملک السماوات والارض پر استدلال کرتے ہیں، اور اللہ ہی کا یہ تصرف بھی ہے کہ اس نے ہر چلنے والے جاندار کو بری ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان جانوروں میں بعضے تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ، مچھلی، اور بعضے ان میں وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں جیسے انسان اور پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں، اور بعضے ان میں وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں جیسے مواشی، اسی طرح بعضے زیادہ پر بھی۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے، اس کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ معارف و مسائل۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تصدیق کرنے میں مشغول ہے۔ اس تسبیح کا مفہوم حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین، آفتاب و مہتاب اور کل سیارے اور ستارے، اور زمین کے عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اس پر لگا ہوا ہے، اس سے سر منہ خلاف نہیں کرتا۔ اسی اطاعت و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان کی تسبیح حالی ہے، مقالی نہیں۔ ان کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پاک و برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ زمخشری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ ان کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت ان کو سکھا دی ہو جس میں وہ مشغول رہتے ہوں۔ آخری جملے کل قد علم صلاته میں اسی مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے۔ فرشتوں کا اور طریقہ، انسان کا دوسرا، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت، نماز و تسبیح ادا کرتے ہیں، جمادات کسی اور طریق سے۔
قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مفوضہ ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اس کو ایسی ہدایت دے دی ہے کہ بڑے بڑے عقلاء کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اپنے رہنے بسنے کے لیے کیسے کیسے گھونسلے اور بل وغیرہ بناتے ہیں اور اپنی غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔ من السماء من جبال فيها، یہاں سما سے مراد بادل ہے اور جبال سے مراد بڑے بڑے بادل ہیں، اور برق اولے کو کہا جاتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہم نے اتاری آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی، اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آ گئے، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے پیچھے، اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔
اور جب ان کو بلائیے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکائیے، تبھی ایک فرقے کے لوگ ان میں منہ موڑتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کر۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول؟ کچھ نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں، تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا، اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس سے، وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں۔ تو کہے قسمیں نہ کھاؤ، حکم برداری چاہیے جو دستور ہے، البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کہے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا۔ اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔ خلاصہ تفصیل، ہم نے حق کے سمجھانے والے دلائل ہدایت عام کے لیے نازل فرمائے ہیں، اور ان عام میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف خاص ہدایت فرماتا ہے کہ وہ الوہیت کے حقوق علمیہ یعنی عقائد صحیحہ اور حقوق عملیہ یعنی طاعت کو بجا لاتا ہے، ورنہ بہت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اور یہ منافق لوگ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور خدا و رسول کا حکم دل سے مانا، پھر اس کے بعد جب عمل کر کے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کا وقت آیا تو ان میں کا ایک گروہ جو بہت زیادہ شریر ہے، خدا اور رسول کے حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ اس وقت سے وہ صورت مراد ہے کہ جب ان کے ذمے کسی کا حق چاہتا ہو اور صاحب حق اس منافق سے درخواست کرے کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے چلیں، اس موقع پر یہ سرتابی کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کے اجلاس میں جب حق ثابت ہو جاوے گا تو اس کے موافق آپ فیصلہ کریں گے، جیسا عنقریب آیت وَإِذَا دُعُوا میں اس موقع کا یہی بیان آتا ہے۔ اور تخصیص ایک فریق کی باوجود یہ کہ تمام منافقین ایسے ہی تھے، اس لیے ہے کہ غریب غربا کو باوجود کراہت قلبی کے صاف انکار کرنے کی جرأت و ہمت نہیں ہوا کرتی۔ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کو کچھ وجاہت اور قوت حاصل ہو، اور یہ لوگ بالکل ایمان نہیں رکھتے، یعنی دل میں تو کسی منافق کے بھی ایمان نہیں، مگر ان کا تو وہ ظاہری ملمہ شدہ ایمان بھی نہ رہا، جیسا اس آیت میں ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اس آیت میں ہے قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اور بیان اس حمادودی کا یہ ہے کہ یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ان کے خصوم کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو ان میں کا ایک گروہ وہاں حاضر ہونے سے پہلو تہی کرتا ہے اور ٹالتا ہے، اور یہ بلانا اگرچہ رسول ہی کی طرف ہے، مگر چونکہ آپ کا فیصلہ حکم خداوندی کی بنا پر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی کی طرف بھی نسبت کر دی گئی۔ غرض جب ان کے ذمے کسی کا حق چاہتا ہے تب تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے، اور اگر اتفاق سے ان کا حق کسی دوسرے کے ذمے ہو تو سر تسلیم خم کیے ہوئے بے تکلف آپ کے بلانے پر آپ کے پاس چلے آتے ہیں، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں حق کا فیصلہ ہوگا، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آگے ان لوگوں کے اعراض اور حاضر نہ ہونے کی وجہ و اسباب چند احتمالات کے طور پر بیان کر کے اور سب احتمالات کی نفی اور ایک احتمال کا اثبات آتی ہے۔ آیا اس اعراض کا سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر یقینی کا مرض ہے،
یعنی ان کو اس کا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، یا یہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہیں کہ رسول نہ ہونے کا یقین تو نہیں مگر رسول ہونے کا بھی یقین نہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرنے لگیں اور ان کے ذمے جو حق ہے اس سے زائد دلا دیں۔ سو واقعہ یہ ہے کہ ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے، بلکہ اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ان مقدمات میں برسر ظلم ہوتے ہیں، اس لیے حضور نبوی میں مقدمہ لانا پسند نہیں کرتے کہ ہم ہار جائیں گے، اور باقی اسباب سابقہ سب منفی ہیں۔ مسلمانوں کی شان اور ان کا قول تو جب ان کو کسی مقدمے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے یہ ہے کہ وہ خوشی خوشی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا کلام سن لیا اور اس کو مان لیا، اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے علامت اس کی کہ ایسوں کا آمنا اور اطعنا کہنا دنیا میں بھی صادق ہے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ اور ہمارے یہاں کا تو قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، پس ایسے لوگ بامراد ہوں گے۔ اور نیز ان منافقین کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرما بردار ہیں کہ اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دیں کہ گھر باہر سب چھوڑ دو تو وہ یعنی ہم ابھی سب چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کی حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے، اور اس نے مجھ کو بتلا دیا ہے، جیسے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، اور آپ ان سے کہیے کہ باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا، کام کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ اہتمام شان مضمون کے واسطے خود ان لوگوں کو خطاب فرماتا ہے کہ رسول کے اس کہنے کے اور تبلیغ کے بعد پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ رسول کے ذمے وہی تبلیغ کا کام ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، جس کو وہ کر چکے اور سبک دوش ہو گئے، اور تمہارے ذمے وہ اطاعت کا کام ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، جس کو تم نہیں بجا لائے، بس تمہارا ہی ضرر ہوگا۔ اور اگر روگردانی نہ کی بلکہ تم نے ان کی اطاعت کر لی جو عین اطاعت اللہ ہی کی ہے تو راہ پر جا لگو گے، اور بہرحال رسول کے ذمے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، آگے تم سے بات پرس ہوگی کہ قبول کیا یا نہیں۔ معارف و مسائل، یہ آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ طبری وغیرہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص بشر نامی تھا، اس کے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے متعلق جھگڑا اور خصومت تھی۔ یہودی نے اس کو کہا کہ چلو تمہارے ہی رسول سے ہم فیصلہ کرا لیں، مگر بشر منافق ناحق پر تھا، یہ جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا تو آپ حق کے موافق فیصلہ کریں گے اور میں ہار جاؤں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بجائے کعب بن اشرف یہودی کے پاس مقدمہ لے جانے کو کہا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور آیت افی قلوبہم مرض میں جو ان کے دلوں میں کفر یقینی کا مرض یا نبوت میں شک ہونے کی نفی کی گئی ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ یہ کفر یقینی یا شک ان کے دربار نبوی میں مقدمہ لانے سے گریز کرنے کا سبب نہیں، اگرچہ کفر و شرک کا ہونا منافقین میں ثابت اور واضح ہے، مگر مقدمہ نہ لانا اصل میں اس سبب سے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کا فیصلہ ہوگا تو ہم ہار جائیں گے۔ فوز و فلاح کے لیے 4 شرطیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
اس آیت میں 4 چیزیں بیان کر کے فرمایا ہے کہ جو ان 4 چیزوں کے پابند ہیں وہی بامراد اور دین و دنیا میں کامیاب ہیں۔ ایک واقعہ عجیبہ، تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کیا جس سے ان 4 چیزوں کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں کھڑے تھے۔ اچانک ایک رومی دہقانی آدمی بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا اس کا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ من یطیع اللہ، فرائض الہیہ کے متعلق ہیں، ورسولہ، سنت نبوی کے متعلق، ویخشی اللہ، گزشتہ عمر کے متعلق ہیں، ویتقیہ، آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان ان 4 چیزوں کا عامل ہو جائے تو اس کو اولئک هم الفائزون کی بشارت ہے، اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اوتیت جوامع الکلم، یعنی اللہ تعالی نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو،
اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان. اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو. نہ خیال کر کہ یہ جو کافر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی. خلاصہ تفسیر: اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نور ہدایت کا کامل اتباع کریں، ان سے اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرما دے گا جیسا ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی. مثلا بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم قبطیوں پر غالب کیا، پھر ملک شام میں عمالقہ جیسی بہادر قوم پر ان کو غلبہ عطا فرمایا اور مصر و شام کی حکومت کا ان کو وارث بنایا. اور مقصود اس حکومت دینے سے یہ ہوگا کہ جس دین کو اللہ تعالی نے ان کے لیے پسند کیا ہے یعنی اسلام، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا، اور ان کو جو دشمنوں سے طبعی خوف ہے ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا، بشرط یہ کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں، نہ جلی نہ خفی، جس کو ریا کہتے ہیں. یعنی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا مشروط ہے دین پر پوری طرح ثابت قدم رہنے کے ساتھ. اور یہ وعدہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں ایمان اور عمل صالح پر جو جزائے عظیم اور دائمی راحت کا وعدہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اور جو شخص بعد ظہور اس وعدے کی ناشکری کرے گا یعنی دین کے خلاف راستہ اختیار کرے گا تو ایسے شخص کے لیے یہ وعدہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ نافرمان ہیں اور وعدہ تھا فرمانبرداروں کے لیے، اس لیے ان سے دنیا میں بھی وعدہ حکومت دینے کا نہیں ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. اور اے مسلمانوں، جب ایمان اور عمل صالح کے دنیاوی اور دینی فوائد سن لیے تو تم کو چاہیے کہ خوب نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور باقی احکام میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے. آگے کفر و معصیت کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ اے مخاطب، کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا کہ زمین کے کسی حصے میں بھاگ جاویں گے اور ہم کو ہرا دیں گے اور ہمارے قہر سے بچ جاویں گے، نہیں بلکہ وہ خود ہاریں گے اور مقہور و مغلوب ہوں گے. یہ تو نتیجہ دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. معارف و مسائل. شان نزول. قرطبی نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے تو ہر وقت کفار و مشرکین کے خوف میں رہے. پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت کے خطرے میں رہے. کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو زمین کے خلفاء اور حکمراں بنایا جائے گا اور اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کو غالب کیا جائے گا اور مسلمانوں کو اتنی قوت و شوکت دی جائے گی کہ ان کو دشمنوں کا کوئی خوف نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرما دیا کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرۃ العرب اور پورا ملک یمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے فتح ہوا، اور ہجر کے مجوسیوں سے اور ملک شام کے بعض اطراف سے آپ نے جزیہ وصول فرمایا، اور شاہ روم ہرقل نے اور شاہ مصر و اسکندریہ مقوقش اور شاہان عمان اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی.
پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، تو وفات کے بعد جو کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے ان کو ختم کیا، اور بلاد فارس اور بلاد شام و مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے، اور بصری اور دمشق آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے، اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے دل میں اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو خلیفہ بنانے کا الہام فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نظام خلافت ایسا سنبھالا کہ آسمان نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسا نظام کبھی کہیں نہ دیکھا تھا۔ ان کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا، اسی طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ انہی کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی قیصری اور کسروی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد خلافت عثمانی کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا، بلاد مغرب، اندلس اور قبرص تک، اور مشرق اقصی میں بلاد چین تک، اور عراق، خراسان، اہواز سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور صحیح حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرما لیا۔ یہ سب مضمون تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مرتضیٰ تک چلی، کیونکہ یہ 30 سال کی مدت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی۔ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس جگہ صحیح مسلم کی حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک 12 خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث 12 خلیفہ عادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے جس کا وقوع ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل ہی ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں۔ ان میں سے تو 4 تو یکے بعد دیگرے ہو چکے جو خلفائے راشدین تھے، پھر کچھ وقفے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کے بعد بھی مختلف زبانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تا قیامت رہیں گے۔ آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ روافد نے جن 12 خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دنیا کا یکساں ہوں، بلکہ اس وعدے کا مدار ایمان و عمل صالح پر استقامت اور مکمل اتباع پر ہے۔ اس کے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے اس کو اپنے عمل صالح کے پیمانے پر اس وعدہ الہیہ کا حصہ ملا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے ان حزب اللہ هم الغالبون، یعنی اللہ ہی کی جماعت، یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ آیت مذکورہ سے خلفائے راشدین کی خلافت اور مقبولیت عند اللہ کا ثبوت۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ جو پیشن گوئی اس آیت میں فرمائی گئی تھی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ آیت حضرات خلفائے راشدین کی خلافت کے حق و صحیح اور مقبول عند اللہ ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول اور اس کی امت سے فرمایا تھا اس کا پورا ظہور انہی حضرات کے زمانے میں ہوا۔ اگر ان حضرات کی خلافت کو حق و صحیح نہ مانا جائے جیسے روافض کا خیال ہے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا، اور روافض کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا ایک مضحکہ خیز چیز ہے، اور اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ 1400 برس تو پوری امت ذلت و خواری میں رہے گی، اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لیے ان کو حکومت ملے گی وہی حکومت اس وعدے سے مراد ہے، معاذ اللہ۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالی نے جن شرائط ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا وہ شرائط بھی انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل تھیں، اور اللہ تعالی کا وعدہ بھی پورا انہی کے عہد میں پورا ہوا۔ ان کے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا، نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار کبھی قائم ہوا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لفظ کفر کے لغوی معنی ناشکری کے اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد ہیں۔ یہاں لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا کر دے، مسلمانوں کو حکومت، قوت اور امن و اطمینان اور دین کو استحکام حاصل ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کرے یعنی اسلام سے پھر جائے یا ناشکری کرے کہ اس اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے، تو ایسے لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ پہلی صورت میں ایمان ہی سے نکل گئے اور دوسری صورت میں اطاعت سے نکل گئے۔ کفر اور ناشکری ہر وقت ہر حال میں گناہ عظیم ہے، مگر اسلام اور مسلمانوں کی قوت و شوکت اور حکومت قائم ہونے کے بعد یہ چیزیں دوہرے جرم ہو جاتی ہیں، اس لیے بعد ذالک سے مؤکد فرمایا گیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء تفسیر نے کہا ہے کہ قرآن کے اس جملے کے سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہوئے جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور جب وہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالی کے مذکورہ انعامات میں بھی کمی آ گئی۔ آپس کے قتل و قتال سے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے، اور بعد اس کے کہ آپس میں بھائی تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامے کے وقت دیا تھا۔ خطبے کے الفاظ یہ ہیں: اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کیے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے دست بریدہ حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ نہ ہوں گے، اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی۔ خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جاوے گی، کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 آدمی مارے جاتے ہیں، اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 آدمی مارے جاتے ہیں۔ چنانچہ قتل عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو باہمی خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے، اور جیسے اللہ تعالی کی نعمت استخلاف اور استحکام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی، ان کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفائے راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لیے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا۔ نسأل اللہ الہدایہ و شکر نعمتہ۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں، اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو 3 بار، فجر کی نماز سے پہلے اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پیچھے۔ یہ 3 وقت بدن کھلنے کے ہیں تمہارے، کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے پیچھے۔ پھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس، یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچے لڑکے تم میں کہ عقل کی حد کو، تو ان کو ویسی ہی اجازت لینی چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے۔ یوں کھول کر سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جن کو توقع نہیں رہی نکاح کی، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنا سنگار، اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوکوں کو اور جو تم میں حد بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے۔ ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے جب دوپہر کو سونے لیٹنے کے لیے اپنے زائد کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، یعنی یہ اوقات چونکہ عام عادت کے مطابق تخلیے اور آرام کے ہیں، جس میں آدمی بے تکلفی سے رہنا چاہتا ہے، اور تنہائی میں کسی وقت اعضائے مستورہ بھی کھل جاتے ہیں یا کسی ضرورت سے کھولے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے مملوک غلاموں، لونڈیوں کو اور اپنے نابالغ بچوں کو سمجھا دو کہ بے اطلاع اور بغیر اجازت لیے ہوئے ان اوقات میں تمہارے پاس نہ آیا کریں، اور ان اوقات کے علاوہ نہ تو بلا اجازت آنے دینے اور منع کرنے میں تم پر کوئی الزام ہے، اور نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے، کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس۔ بس ہر وقت اجازت لینے میں تکلیف ہے، اور چونکہ یہ وقت پردے کے نہیں ہے اس لیے ان میں اپنے اعضائے مستورہ کو چھپائے رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جس وقت تم میں کے یعنی احرار میں کہ وہ لڑکے جن کا اوپر حکم آیا ہے حد بلوغ کو پہنچیں، یعنی بالغ یا قریب بھی بلوغ ہو جاویں، تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا ان سے اگلے یعنی ان سے بڑی عمر کے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔
اور ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ پردے کے احکام میں شدت فتنے کے خوف پر مبنی ہے. جہاں فتنے کا عادتاً احتمال نہ ہو، مثلا جو بڑی بوڑھی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی امید نہ رہی ہو، یعنی وہ محل رغبت نہیں رہی، یہ تفسیر ہے بڑی بوڑھی ہونے کی. ان کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے جس سے چہرہ وغیرہ چھپا رہتا ہے غیر محرم کے روبرو بھی اتار رکھیں، بشرط یہ کہ زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں جن کا ظاہر کرنا غیر محرم کے سامنے بالکل ناجائز ہے. پس مراد اس سے چہرہ، ہتھیلیاں اور بقول باز دونوں قدم بھی، بخلاف جوان عورت کے کہ بوجہ احتمال فتنہ اس کے چہرے وغیرہ کا بھی پردہ ضروری ہے. اور اگرچہ بڑی بوڑھی عورتوں کے لیے غیر محرموں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اول تو ہر گندا پرے را گندا خورے مثل مشہور ہے، دوسرے بالکل ہی بے پردگی کا سد باب مقصود ہے، اور اللہ تعالی سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے. معارف و مسائل. شروع صورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور کے بیشتر احکام بے حیائی اور فواحش کے انسداد کے لیے آئے ہیں، اور انہی کی مناسبت سے کچھ احکام آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے بھی بیان ہوئے ہیں. پھر عورتوں کے پردے کے احکام بیان کیے گئے. اقارب و محارم کے لیے خاص اوقات میں استئذان کا حکم. آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے آداب اس سے پہلے بھی اسی صورت کی آیت 27، 28، 29 میں احکام استئذان کے عنوان سے بیان ہوئے ہیں کہ کسی سے ملاقات کو جاؤ تو بغیر اجازت لیے اس کے گھر میں داخل نہ ہو. گھر زنانہ ہو یا مردانہ، آنے والا مرد ہو یا عورت، سب کے لیے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کو واجب قرار دیا گیا ہے، مگر یہ احکام استئذان جانب کے لیے تھے جو باہر سے ملاقات کے لیے آئے ہوں. آیات مذکورہ میں ایک دوسرے استئذان کے احکام کا بیان ہے جن کا تعلق ان اقارب اور محارم سے ہے جو عموماً ایک گھر میں رہتے اور ہر وقت آتے جاتے رہتے، اور ان سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھی اگرچہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اس کا حکم ہے کہ اطلاع کر کے یا کم از کم قدموں کی آہٹ کو ذرا تیز کر کے یا خاص کھنکار کر گھر میں داخل ہوں. اور یہ استئذان ایسے اقارب کے لیے واجب نہیں، مستحب ہے جس کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے. تفسیر مظہری میں ہے، عربی کی عبارت ہے، یہ حکم تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا تھا، لیکن گھر میں داخل ہو کر پھر یہ سب ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. ان کے لیے 3 خاص اوقات میں جو انسان کے خلوت میں رہنے کے اوقات ہیں ایک اور استئذان کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے. وہ 3 اوقات صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو آرام کرنے کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد کے اوقات ہیں. ان میں محارم اور اقارب کو یہاں تک کہ سمجھدار نابالغ بچوں اور مملوکہ لونڈیوں کو بھی استئذان کا پابند کیا گیا ہے کہ ان 3 اوقات خلوت میں ان میں سے بھی کوئی کسی کی خلوت گاہ میں بغیر اجازت کے نہ جائے، کیونکہ ایسے اوقات میں ہر انسان آزاد بے تکلف رہنا چاہتا ہے، زائد کپڑے بھی اتار دیتا ہے اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول ہوتا ہے. ان اوقات میں کوئی ہوشیار بچہ یا گھر کی کوئی عورت یا اپنی اولاد میں سے کوئی بغیر اجازت کے اندر آ جائے تو بسا اوقات وہ ایسی حالت میں پائے گا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرماتا ہے، اس کو سخت تکلیف پہنچے گی اور کم از کم اس کی بے تکلفی اور آرام میں خلل پڑنا تو ظاہر ہی ہے. اس لیے آیت مذکورہ میں ان کے لیے خصوصی استئذان کے احکام آئے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں کوئی کسی کے پاس بغیر اجازت کے نہ جائے. ان احکام کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یعنی ان وقتوں کے علاوہ کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت جایا کریں، کیونکہ وہ اوقات عموماً ہر شخص کے کام کاج میں مشغول ہونے اور اعضائے مستورہ کو چھپائے رہنے کے ہیں، جنہیں عادتاً آدمی بیوی کے ساتھ اختلاط بھی نہیں کرتا.
جن میں عادتاً آدمی بیوی کے ساتھ اختلاط بھی نہیں کرتا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں بالغ مرد و عورت کو استئذان کا حکم دینا تو ظاہر ہے، مگر نابالغ بچے جو شرعاً کسی حکم کے مکلف نہیں، ان کو بھی اس حکم کا پابند کرنا بظاہر اصول کے خلاف۔ جواب یہ ہے کہ اس کے مخاطب دراصل بالغ مرد و عورت ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ ایسے وقت میں بغیر پوچھے اندر نہ آیا کرو، جیسے حدیث میں ہے کہ بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھاؤ اور پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کے بعد ان کو سختی سے نماز کا پابند کرو، نہ مانے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح اس استئذان کا اصل حکم بالغ مرد و عورت کو ہے، اور مذکورہ جملے میں جو یہ الفاظ ہیں کہ ان وقتوں کے علاوہ دوسرے اوقات میں نہ تم پر جناح ہے کہ ان کو بلا اجازت آنے دو، اور نہ ان پر کوئی جناح ہے کہ وہ بلا اجازت آ جائیں۔ اس میں اگرچہ لفظ جناح آیا ہے جو عموماً گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی مطلقاً حرج اور مضائقے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں لا جناح کے معنی یہی ہے کہ کوئی مضائقہ اور تنگی نہیں ہے۔ اس سے بچوں کے مکلف اور گناہگار ہونے کا شبہ ختم ہو گیا۔ بیان القرآن۔ مسئلہ آیت مذکورہ میں جو الذین ملکت ایمانکم کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی مملوک، غلام اور لونڈی دونوں پر حاوی ہیں، ان میں مملوک غلام جو بالغ ہو وہ تو شرعاً اجنبی غیر محرم کے حکم میں ہے، اس کی آقا اور مالک عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا واجب ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے یہاں اس لفظ سے مراد لونڈیاں یا مملوک غلام جو بالغ نہ ہو وہ ہے جو ہر وقت گھر میں آنے جانے کے عادی ہیں۔ مسئلہ اس میں علماء فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ خاص استئذان اقارب کے لیے واجب ہے یا استجابی حکم ہے یا استحبابی حکم ہے، اور یہ کہ یہ حکم اب بھی جاری ہے یا منسوخ ہو گیا۔ جمہور فقہا کے نزدیک یہ آیت محکم غیر منسوخ ہے اور حکم وجود کے لیے ہے، مردوں کے واسطے بھی عورتوں کے واسطے بھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کے وجود کی علت اور وجہ وہ ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ان 3 اوقات میں عام آدمی خلوت چاہتا ہے اور اس میں بسا اوقات اپنی بیوی کے ساتھ بھی مشغول ہوتا ہے، بعض اوقات اعضائے مستورہ بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس کی احتیاط کر لیں کہ ان اوقات میں بھی اعضائے مستورہ کو چھپانے کی عادت ڈالیں اور بیوی سے اختلاط بھی بجز اس صورت کے نہ کریں کہ کسی کے آنے کا احتمال نہ رہے، جیسے عموماً یہی عادت بن گئی ہے، تو اس صورت میں ان پر یہ بھی واجب نہیں رہتا کہ اپنے اقارب اور بچوں کو استئذان کا پابند کریں، اور نہ اقارب پر واجب رہتا ہے، البتہ اس کا مستحسن اور مستحب ہونا ہر حال میں ہے، مگر عام طور پر عمل اس زمانے دراز سے متروک سا ہو گیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں اس پر بڑی شدت کے الفاظ استعمال فرمائے اور ایک روایت میں عمل نہ کرنے والوں کا کچھ عذر بیان کر دیا۔ پہلی روایت ابن کثیر نے بسند ابن ابی حاتم نے یہ نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ایک یہی آیت استئذان یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جس میں اقارب اور نابالغ بچوں کو بھی استئذان کی تعلیم ہے۔ دوسری آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جس میں تقسیم میراث کے وقت وارثوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر مال وراثت تقسیم کرنے کے وقت کچھ ایسے رشتہ دار بھی موجود ہو جاویں جن کا ضابطۂ میراث سے کوئی حصہ نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو کہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ تیسری آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں بتلایا ہے کہ سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور آج کل لوگ معزز و مکرم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو، جس کا مکان کوٹھی بنگلہ شاندار ہو۔ بعض روایات کے الفاظ اس میں یہ بھی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 آیتوں کے معاملے میں لوگوں پر شیطان غالب آ گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں نے تو اپنی لونڈی کو بھی اس کا پابند کر رکھا ہے کہ ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت میرے پاس نہ آیا کرے۔
دوسری روایت ابن ابی حاتم ہی کے حوالے سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ دو شخصوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس استئذان اقارب کے متعلق سوال کیا کہ اس پر لوگ عمل نہیں کرتے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت ستر رکھنے والے ہیں اور ستر کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت معاشرت بہت سادہ تھی، نہ لوگوں کے دروازوں پر پردے تھے، نہ گھر کے اندر پردے دار مسحریاں تھیں۔ اس وقت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کا نوکر یا بیٹا بیٹی اچانک آ جاتے اور یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں 3 وقتوں میں استئذان کی پابندی لگا دی تھی، اور اب چونکہ دروازوں پر پردے اور گھر میں پردے دار مسحریاں ہونے لگیں، اس لیے لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ بس یہ پردہ کافی ہے، اب استئذان کی ضرورت نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کر کے فرمایا ہے ھذا اسناد صحیح الی ابن عباس۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت سے اتنی بات نکلتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات کا اندیشہ نہ ہو کہ آدمی بیوی کے ساتھ مشغول یا اعضائے مستورہ کھولے ہوئے ہو اور کسی کے آنے کا احتمال ہو، ایسے حالات میں کچھ مساحلت ہے، لیکن قرآن پاک نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے کہ کوئی کسی کی آزادی میں خلل انداز نہ ہو، سب آرام و راحت سے رہیں۔ جو لوگ اس طرح کے استئذان کا گھر والوں کو پابند نہیں بناتے وہ خود تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی ضرورت و خواہش کا کام کرنے میں تنگی برتتے ہیں۔ عورتوں کے احکام پردے کی تاکید اور اس میں سے ایک اور استثناء۔ اس سے پہلے عورتوں کے حجاب اور پردے کے احکام 2 آیتوں میں مفصل آ چکے ہیں اور ان میں 2 استثناء بھی ذکر کیے گئے۔ ایک استثناء ناظر یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے، دوسرا استثناء منظور یعنی جس کو دیکھا جائے اس کے اعتبار سے۔ ناظر کے اعتبار سے تو محارم کو اور اپنی مملوکہ کنیزوں نابالغ بچوں کو مستثنی کیا گیا تھا، اور منظور یعنی جس چیزوں کو نظروں سے چھپانا مقصود ہے اس کے اعتبار سے زینت ظاہرہ کو مستثنی کیا گیا، جس میں اوپر کے کپڑے برقع یا بڑی چادر باتفاق مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اس استثناء میں داخل ہیں۔ یہاں اگلی آیت میں ایک تیسرا استثناء عورت کے شخصی حال کے اعتبار سے یہ کیا گیا کہ جو عورت بڑی بوڑھی ایسی ہو جاوے کہ نہ اس کی طرف کسی کو رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو، تو اس کے لیے پردے کے احکام میں یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ اجانب بھی اس کے حق میں مثل محرم کے ہو جاتے ہیں۔ جن اعضاء کا چھپانا اپنے محرموں سے ضروری نہیں ہے، اس بوڑھی عورت کے لیے غیر مردوں غیر محرموں سے بھی ان کا چھپانا ضروری نہیں، اس لیے فرمایا والقواعد من النساء اللاتی، جس کی مختصر تفصیل اوپر گزر چکی ہے، مگر ایسی بڑی بوڑھی عورت کے لیے بھی ایک قید تو یہ ہے کہ جو اعضاء محرم کے سامنے کھولے جائیں یہ عورت غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی، بشرط یہ کہ بن سنور کر زینت کر کے نہ بیٹھے۔ دوسری بات آخر میں یہ فرمائی وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یعنی اگر وہ غیر محرموں کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے. نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر. پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر، نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی ستھری. یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو. خلاصہ یہ تفصیل، اگر تم کسی اندھے، لنگڑے، بیمار، غریب کو اپنے کسی عزیز یا ملاقاتی کے گھر لے جا کر کچھ کھلا پلا دو یا خود کھا پی لو تو جب یہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ عزیز ملاقاتی ہمارے کھانے اور کھلانے پر راضی ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، تو ان صورتوں میں نہ تو اندھے آدمی کے لیے کوئی مذائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی کے لیے اور نہ بیمار آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کچھ مذائقہ ہے کہ تم خواہ خود یا تم ماں ان معذورین کے سب اپنے گھروں سے جن میں بیوی اولاد کے گھر بھی آ گئے کھانا کھا لو، یا ان گھروں میں جن کا ذکر آگے آتا ہے کھانا کھا لو. یعنی نہ تم کو خود کھانے میں گناہ ہے اور نہ ان معذورین کو کھلانے میں. اسی طرح تمہارے کھلا دینے سے ان معذورین کو بھی کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں. اور وہ گھر یہ ہیں، مثلا اپنے باپ کے گھر سے کھا لو، کھلا دو، یا اپنی ماؤں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. پھر اس میں بھی کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ. پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو، یعنی وہاں جو مسلمان ہوں، ان کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور پر ہے اور جو خدا کی طرف سے مقرر ہے، اور بوجہ اس پر ثواب ملنے کے برکت والی اور بوجہ مخاطب کا دل خوش کرنے کے عمدہ چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو. معارف و مسائل. گھروں میں داخل ہونے کے بعد بعض احکام اور آداب معاشرت. پچھلی آیتوں میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے استئذان کرنے کا حکم آیا ہے. اس آیت میں وہ احکام و آداب مذکور ہیں جو اجازت ملنے پر گھر میں جانے کے بعد مستحب یا واجب ہیں. اس آیت کا مفہوم اور اس میں مذکورہ احکام کو سمجھنے کے لیے پہلے ان حالات کو معلوم کر لینا مناسب ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تعلیمات میں حقوق العباد کی حفاظت اور رعایت کے لیے جتنی تاکیدات آئی ہیں ان سے کوئی مسلمان بے خبر نہیں. کسی دوسرے کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے کوئی تصرف کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے خوش نصیب لوگوں کو چن لیا تھا کہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہر وقت گوش بر آواز رہتے اور ہر حکم کی تعمیل میں اپنی پوری توانائی صرف کرتے تھے. قرآنی تعلیمات پر عمل اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا اثر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت تیار کرتی تھی کہ فرشتے بھی ان پر فخر کرتے تھے.
دوسروں کے مال میں ان کی مرضی و اجازت کے بغیر ادنا قسم کا تصرف گوارا نہ ہونا، کسی کو ادنا سی تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا، اور اس میں تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونا سبھی صحابہ کا وصف تھا۔ اسی سلسلے کے چند واقعات عہد رسالت میں پیش آئے جن کی وجہ سے آیت مذکورہ کے احکام نازل ہوئے۔ حضرات مفسرین نے یہ سب واقعات لکھے ہیں، کسی نے ان میں سے کسی کو شان نزول قرار دیا، کسی نے کسی دوسرے واقعے کو، مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں، یہ مجموعہ واقعات ہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ واقعات یہ ہیں، ایک، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر اور ضحاک ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی عرف عام اور اکثر لوگوں کی طباع کا حال یہ ہے کہ لنگڑے، لولے، اندھے اور بیمار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے گھن کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں سے جو ایسے معذور تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تو شاید اس کو تکلیف ہو، اس لیے یہ لوگ تندرست آدمیوں کے ساتھ کھانے میں شرکت سے گریز کرنے لگے۔ نیز نابینا آدمی کو یہ بھی فکر ہوئی کہ جب چند آدمی کھانے میں شریک ہوں تو تقاضائے عدل و مروت یہ ہے کہ کوئی شریک دوسرے سے زیادہ نہ کھائے، سب کو برابر حصہ ملے، اور میں نابینا ہونے کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ کھا لوں، اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ لنگڑے آدمی نے خیال کیا کہ عام تندرست لوگوں کی طرح بیٹھ نہیں سکتا، 2 آدمی کی جگہ لیتا ہوں، کھانے پر دوسروں کے ساتھ بیٹھوں گا تو ممکن ہے ان کو تنگی اور تکلیف پیش آئے۔ ان کی اس غایت احتیاط میں ظاہر ہے کہ خود ان کو تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت اور ایسی دقیق احتیاط کو چھوڑنے کی تلقین فرمائی جس سے تنگی میں پڑ جائیں۔ اور بغوی نے بروایت ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے جو واقعہ مذکورہ کا دوسرا رخ ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر، تو لوگوں کو اندھے، لنگڑے، بیمار لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں یہ تردد پیش آنے لگا کہ بیمار تو عادتاً کم کھاتا ہے، نابینا کو کھانے کی چیزوں میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ کون سی چیز عمدہ ہے، لنگڑے کو اپنی نشست ہموار نہ ہونے کے سبب کھانے میں تکلف ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کم کھائیں، ہمارے پاس زیادہ آ جائے تو ان کی حق تلفی ہوئی، کیونکہ مشترک کھانے میں سب کا حصہ مساوی ہونا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس تعمق اور تکلف میں پڑنے سے ان کو آزاد کر دیا گیا کہ سب مل کر کھاؤ، معمولی کمی بیشی کی فکر نہ کرو۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی جہاد و غزوہ کے لیے جاتے تو اپنے گھروں کی کنجیاں ان معذوروں کے سپرد کر دیتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو، مگر یہ لوگ اس احتیاط کی بنا پر ان کے گھروں میں سے کچھ نہ کھاتے تھے کہ شاید ان کی منشا کے خلاف خرچ ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند بازار میں بسند صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو عام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں شریک کے جہاد ہوں اور اپنے مکانوں کی کنجیاں ان غریب معذورین کے سپرد کر دیتے تھے اور ان کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے کھا پی سکتے ہیں، مگر یہ لوگ غایت تقوی سے اس اندیشے پر کہ شاید ان کی یہ اجازت بطیب خاطر نہ ہو اس سے پرہیز کرتے تھے۔ بغوی نے رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں جو لفظ صدیقکم کا آیا ہے، یعنی اپنے دوست کے گھر سے بھی کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، یہ حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں نازل ہوا کہ وہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور اپنے دوست مالک بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی۔ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ واپس آئے تو دیکھا کہ مالک بن زید رضی اللہ عنہ بہت ضعیف کمزور ہو رہے ہیں۔ وجہ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سب روایات تفسیر مظہری میں ہیں۔
اور صاف بات یہی ہے کہ اس قسم کے تمام واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوئے ہیں۔ مسئلہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جن گھروں میں سے بغیر اجازت خاص کے کھانے پینے کی اجازت اس آیت میں دی گئی ہے، اس کی بنا اس پر ہے کہ عرب کی عام عادت کے مطابق ایسے قریبی رشتہ داروں میں کوئی تکلف بالکل نہ تھا۔ ایک دوسرے کے گھر سے کچھ کھاتے پیتے تو گھر والے کو کسی قسم کی تکلیف یا ناگواری نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ اس سے خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح اس سے بھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی معذور بیمار مسکین کو بھی کھلا دے۔ ان سب چیزوں کو صراحتاً اجازت نہ دی ہو مگر عادتاً اجازت تھی۔ اس علت جواز سے ثابت ہوا کہ جس زمانے یا جس مقام میں ایسا رواج نہ ہو اور مالک کی اجازت مشکوک ہو، وہاں بغیر شرعی اجازت مالک کے کھانا پینا حرام ہے، جیسا کہ آج کل عام طور پر نہ یہ عادت رہی، نہ کوئی اس کو گوارا کرتا ہے کہ کوئی عزیز قریب ان کے گھر میں جو چاہے کھائے پیے یا دوسروں کو کھلائے پلائے۔ اس لیے آج کل عام طور پر اس اجازت پر عمل کرنا جائز نہیں، بجز اس کے کہ کسی دوست عزیز کے متعلق کسی کو یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے کھانے پینے یا دوسروں کو کھلانے پلانے سے کوئی تکلیف یا ناگواری محسوس نہ کرے گا بلکہ خوش ہوگا، تو خاص اس کے گھر سے کھانے پینے میں اس آیت کے مقتضا پر عمل جائز ہے۔ مسئلہ مذکورہ بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا، بلکہ حکم اول سے آج تک جاری ہے، البتہ شرط اس کی مالک کی اجازت کا یقین ہے، جب یہ نہ ہو تو وہ مقتضی آیت میں داخل ہی نہیں۔ مسئلہ اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ حکم صرف ان مخصوص رشتہ داروں ہی میں منحصر نہیں بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں اگر یہ یقین ہو کہ اس کی طرف سے ہمارے کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی اجازت ہے، وہ اس سے خوش ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ احکام مذکورہ کا تعلق ان کاموں سے ہے جو کسی کے گھر میں با اجازت داخل ہونے کے بعد جائز یا مستحب ہیں۔ ان کاموں میں بڑا مسئلہ کھانے پینے کا تھا، اس کو پہلے ذکر فرما دیا۔ دوسرا مسئلہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کا یہ ہے کہ جب گھر میں با اجازت داخل ہو تو گھر میں جو مسلمان ہوں ان کو سلام کرو۔ آیت علی انفسکم سے یہی مراد ہے، کیونکہ مسلمان سب ایک جماعت متحدہ ہیں۔ احادیث کثیرہ صحیحہ میں مسلمان کے باہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہے، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مت کر لو بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک دوسرے کو، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، اس سے کہ آ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو عذاب دردناک۔ سنتے ہو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن پھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر جمع ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں اور آپ اس پر اجازت نہ دے دیں مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ایسے لوگوں کو اجازت دینے کا بیان ہے۔ تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں آپ جس کے لیے مناسب سمجھیں اور اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور جس کو مناسب نہ سمجھیں اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اجازت طلب کرنے والے اس کام کو ضروری سمجھتے ہوں جس کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور وہ واقع میں ضروری نہ ہو، یا ضروری بھی ہو مگر اس کے جانے سے اس سے بڑا کوئی ضرر پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اس لیے اجازت و عدم اجازت کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیجیے، کیونکہ ان کا یہ رخصت چاہنا اگرچہ کبھی عذر ہی کی وجہ سے ہو مگر اس میں دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کی صورت تو لازم آتی ہے جس میں ایک کوتاہی کا شائبہ ہے، اس کے لیے آپ کی دعائے مغفرت درکار ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اجازت چاہنے والے نے جس عذر و ضرورت کو قوی سمجھ کر اجازت لی ہے اس میں اس سے خطا اجتہادی ہو گئی ہو کہ غیر ضروری کو ضروری سمجھ لیا، اور یہ خطا اجتہادی ایسی ہو کہ ذرا غور و تأمل سے رفع ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں غور و فکر کی کمی بھی ایک کوتاہی ہے، اس سے استغفار کی ضرورت ہوئی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، چونکہ ان کی نیت اچھی تھی اس لیے ایسے دقائق پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو جب وہ کسی اسلامی ضرورت کے لیے تم کو جمع کریں ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے کہ چاہے آیا یا نہ آیا، پھر آ کر بھی جب تک چاہا بیٹھا، جب چاہا اٹھ کر بے اجازت چل دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ایسا نہیں بلکہ ان کے اس حکم کی تعمیل واجب ہے، اور بے اجازت واپس جانا حرام، اور اگر کوئی بلا اجازت چلا گیا تو یہ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جانا مخفی رہ جاوے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم میں سے مجلس نبوی سے کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم کی جو بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے مخالفت کرتے ہیں
ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت آن پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل ہو جاوے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم اب ہو، اور اس دن کو بھی جس میں سب اس کے پاس دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے، تو وہ ان کو سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور تمہاری موجودہ حالت اور روز قیامت ہی کی کچھ تخصیص نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ معارف و مسائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے خصوصاً اور عام معاشرت کے بعض آداب و احکام۔ آیات مذکور میں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد وغیرہ کے لیے جمع کریں تو مقتضی ایمان یہ ہے کہ سب جمع ہو جاویں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دے دیا کریں۔ اسی ضمن میں ان منافقین کی مذمت ہے جو اس تقاضۂ ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لیے حاضر تو ہو جاتے ہیں مگر پھر کسی کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینے پر حملہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشورہ صحابہ ان کے حملے سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی تھی، اسی لیے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں ہوا ہے۔ بیہقی اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین خندق کھودنے میں مصروف کار تھے، مگر منافقین اول تو آنے میں سستی کرتے اور پھر آ کر بھی معمولی سا کام دکھانے کو کر لیتے اور پھر چپکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے خلاف مومنین سب کے سب محنت کے ساتھ لگے رہتے، اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک سوال و جواب، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے چلا جانا حرام ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بے شمار واقعات ہیں جن میں وہ آپ کی مجلس میں ہوتے اور پھر جب چاہتے چلے جاتے تھے، اجازت لینا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ یہ عام مجلسوں کا حکم نہیں بلکہ اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی ضرورت سے جمع کیا ہو، جیسا کہ واقعہ خندق میں ہوا تھا۔ اس تخصیص کی طرف خود آیت کے لفظ علی امر جامع میں اشارہ موجود ہے۔ امر جامع سے کیا مراد ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں، مگر واضح بات یہ ہے کہ امر جامع سے مراد وہ کام ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھے اور کسی خاص کام کے لیے جمع فرما دیں، جیسے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا کام تھا۔ یہ حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص ہے یا عام؟ باتفاق فقہا چونکہ یہ حکم ایک دینی اور اسلامی ضرورت کے لیے جاری کیا گیا ہے اور ایسی ضرورتیں ہر زمانے میں ہو سکتی ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہر امام و امیر جس کے قبضے میں زمام حکومت ہو اس کا اور اس کی ایسی مجلس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سب کو جمع ہونے کا حکم دیں تو اس کی تعمیل واجب اور واپس جانا بغیر اجازت ناجائز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے یہ حکم زیادہ مؤکد اور اس کی مخالفت کھلی شقاوت ہے جیسے منافقین سے صادر ہوئی، اور اسلامی آداب معاشرت کے لحاظ سے یہ حکم باہمی اجتماعات اور عام مجلسوں کے لیے بھی کم از کم مستحب اور مستحسن ضرور ہے کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملے میں غور کرنے یا عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں تو جب جانا ہو امیر مجلس سے اجازت لے کر جائیں۔ دوسرا حکم آخری آیت میں یہ دیا گیا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم
اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصے تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ دعاء رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے، جو نحوی قاعدے سے اضافت الی الفاعل ہے، اور معنی آیت کے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں آنے نہ آنے کا اختیار رہتا ہے، بلکہ اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہ تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اسی لیے مظہری اور بیان القرآن میں اس کو اختیار کیا ہے، اور اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے یہ نقل کی ہے کہ دعاء رسول سے مراد لوگوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے پکارنا اور بلانا ہے جو نحوی ترکیب میں اضافت الی المفعول ہوگی۔ اس تفسیر کی بنا پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ کا نام لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو کہ بے ادبی، بلکہ تعظیمی القاب کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ یہ حکم ایسا ہوگا جیسے سورہ حجرات میں اسی طرح کے کئی حکم دیے گئے ہیں، مثلا لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، یعنی جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو ادب کی رعایت رکھو، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے باتیں نہ کرو جیسے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں، اور مثلا یہ کہ جب آپ گھر میں تشریف رکھتے ہو تو باہر سے آواز دے کر نہ بلاؤ بلکہ آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرو۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات میں اسی کا بیان ہے۔ تنبیہ، اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں بڑوں کو ان کا نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے، تعظیمی لقب سے مخاطب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔